پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی اجمیری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی علیہ السلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو۔ تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس سال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور، کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے، یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، جیسے نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا۔ کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا، دیکھو دوسرے کہنے والے کون ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں۔ حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں۔ 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا، ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائے۔ تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی، حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے، ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے، تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان اجمیری کی طرف، ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ، اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا، صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے۔ اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی، اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ، اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے۔ میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں، مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشت بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگئے معین الدین چشتی المتوفہ 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں, یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے, جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں ہاں, لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے, اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ, اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے, اور جب منگول آئے تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری, تلوار مار کے وٹ چڑے سارے, انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں, ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا, اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تو کسی بابے نو کھنگڑ بھی نہیں دینا قیامت والے دن. ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی نے, یعنی میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے, یہ کیا ٹھیک ہے نہ ہی بازید ہے. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی, یزید ابا جی, اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا, اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے. ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں, اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں. یہ فرق ہے. خیر اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے. میں مصباحی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ جی جا کے تو بابا جی سے مانگنا شروع کر دیں, تو بابا جی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے, IMF سے مانگنے کی ضرورت نہیں. تو سرکار جاؤ نا, منگو نا. اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں, انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی, ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. ہاں آیا نا یاد, یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے. کشف المجوز سے یہ واقعہ لیا ہوا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا, انہوں نے مجھے خود سنایا, علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا, ابو الفضل ختلی, سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ, تو ایک دفعہ ان کی حجامت بڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کہنے لگے یا اللہ تیری نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے عطا کر دے. تو وہ پیر بھائی ان کا جو علی حجویری صاحب کو کہانی کروا گیا, وہ کہتا ہے جی میں اس وقت درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا اس کے لیے, کیڑوں کے لیے وہ جو پتے اکٹھے کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی درخت کے پتے, اس کی ٹہنیاں, اور اگلی کہانی سنو, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی. جڑ کی تو نظر آندی ہے. اور مصباحی صاحب سناتے ہوئے کہتے ہیں ہاں نا, یعنی میں آپ ایک ہے. داتا حضور کشف المحدود میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. ٹھیک ہے. اب مصباحی صاحب تو بیچارے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں, انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے. میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا, اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا.
اور ٹھیک ہے جی، اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے، سونا ہی سونا، کہانیاں سارے سونے کا، نہیں کہنا سارے سونے کا۔ تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھے، سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی، غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں۔ تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا، وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد، اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے وچو نکلتا جے نہ دے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ وہ میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے، آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے،
تو مشرک ہو جائیں گے بھائی. نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقا بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا, تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے. آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں, دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے, اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں, آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ پہنچائے گا. یا بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, لیکن کس نیت سے کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے, اس حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے, اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس ہے تو تاڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں نا, ان کی کیا اوقات ہے, کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہمارے مقابلے پہ نہیں, نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو, اللہ کے آگے رو, اللہ سے مانگو, کوئی نہیں, بالکل فارغ. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ کو رسپانس کریں گے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت, کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی. ابو داؤد ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے, تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتنے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم. جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث, نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث, وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی
یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی, اس دعا کے ذریعے. یہ اسماء اعظم ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایک اتنے نہیں, ایک کسی آیت چ نہیں, کسی حدیث چ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ. اچھا اینڈ پہ آگے انہوں نے نا وہ بخاری کی حدیث پیش کی, بابے بچانے کے لیے حدیث نبی علیہ السلام کے بارے میں اور بات بابوں کی ہو رہی ہے. اور وہ حدیث یہ ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر ترا یہ کہ اس حدیث کے اوپر شعر کہہ دیا اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ, سمجھ بوجھ, ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم, دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ظاہر دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا. دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا, آپ کا محدود ہے, اللہ کا غیر محدود ہے علم, آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے, غیر مستقل بذات ہے, آپ کا عطائی ہے, اللہ کا ذاتی ہے علم, اللہ کی رحمت ذاتی ہے, آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندی ہی نہیں سن بھائی, یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے, تو نہیں آئی نا یار, اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جی انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا, نہیں پڑھا ہوا تھا, اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ انہوں بیچارے نے کوئی نہیں پڑھا ہوا, انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سر. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پڑھ دینے سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا, لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے, آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں, غیر مستقل بذات مانتا ہوں, عطائی مانتا ہوں, ذاتی نہیں مانتا. نہ اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں.
اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا. ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی الاسلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں، کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تو دوبارہ سے کہے اللہ رسول. آپ بے شک پڑھتے رہے جی، وہ نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والی ایک بابا جی فرما گئے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. ہاں جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. اور بھائی جڑا ہک کی ڈو آ کے دادا کرو، بھائی دونوں الگ ہیں. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ، بالکل وہ تو یہاں تک آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تعلیمات میں ایک ہے، وہاں ہم فرق نہیں کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں، تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں. خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی. باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا، بے شمار باتیں کرنے کو ہیں، لیکن میں نے اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی. ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں. نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے. یہ مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں حقیقت بات ہے، ان کی ٹانگیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہاں کہ یہ کتنا خطرے ناک ہوا ہے ہمارے لیے. میں نہیں ہوا میرے بھائی، اور کام مک گیا تھوڑا. میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا، کہانی مکا چٹی تھوڑی. ہاں ہوں بس ہوں تسی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. ہاں ہوں اے بیٹھ کے نا برسیاں کریا کریو کہ ہویا تھوڑے نال. بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کا احترام نہیں ہے. بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے؟ اس کا ادب ہم کہاں سے کریں؟ ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے، اپنا پجاری لوگوں کو بنائے، تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں. اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے آپ، انہوں نے پتہ بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے جو 5 قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور 5 احادیث کو مس یوز کرتے ہیں. وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا، اور آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک لیکچر تھا میرا دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر. تو باقی کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے انہوں نے شرک امت میں پھیلایا ہوا ہے، جی شرک ختم ہو گیا ہے، وہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے اور آدھی حدیثیں اور آدھی آیتیں پڑھ کے انہوں نے امت کا قبلہ خراب کیا. میں نے سب کچھ بیان کیا، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ ترجمے آپ اپنے بزرگوں کے خود پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. حوالہ ہم دیتے ہیں، کھولو کنز الایمان اعلی حضرت کا، پڑھو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب کے سب دھوکے کے اوپر مبنی ان کی چیزیں. صلو علی محمد. یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون. میں نے کہا ہے، خود کیے نا.
اور اس سے بڑھ کر ہمارے باوجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے, دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی, جن کو 3 سال شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جدید اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے, بابے تو شاید کچھ نہیں, پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے نہیں سمجھ آئی, تیری عقل کا فطور ہے. اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں. ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھو میں بھی تھے ان بطش ربی کا لشدید, ہم نے تو پہلے دن کہا تھا. دیکھیں نا جی, کئی کلپ آتے ہیں, میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا, ادھر سے بولے گا, میں ادھر سے بولوں گا, ادھر سے مدد نہ ہو. ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو, سامنے آؤ نظر. یہ کیا ہوا, میں ادھر سے بولوں گا, وہ ادھر سے بولے گا, ادھر سے نہیں. مزہ تو تاں ہے, کیمرہ لگا لو بھائی, لائیو چلے, کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا, پھر بات کر لیتے. جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا. اب دیکھو نا جی, میں سچا ہوں, بچیاں کو پتا ہے میں سیال کو کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں, ڈر کا ہوا میرے دل. ٹھیک, ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک, جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں. باقی بایزید بھی تیرا, جنید بھی تیرا, غوث عبد القادر بھی تیرا, علی بن عثمان حجویری بھی تیرا. اب لڑائی تو تجھ سے ہے, دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے. جیلم کل آ رہے ہیں, جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. ویسے تو کہتے نہیں صوفیاء وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے, اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں, تو سڑ تو مر. اصل میں ایشو بڑا ہے نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بیٹھ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے میں بیٹھے کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کہیں کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لوگ. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا کوئی, نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. اس نے مر جانا نہیں اپنے کمرے میں. یار میں نے مر جانا ہے, تو نے زندہ رہنا ہے. تیرے سارے بزرگ زندہ رہے, ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ چیز اب ختم نہیں ہونی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں, دنیا میں جہاں کہ اسلام پہ بات ہوتی ہے نا, تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا, ایسے میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے, جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا ہے. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے, ہم تو ان کے ادنا صفائی ہیں, یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے, جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے. انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے, اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, عصر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے. مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال.
اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا, پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ, پھر کون سی آئے گی؟ عدن, پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی وہ اس وقت کپتان تھے, ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے, حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے, واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے, اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے انہوں داڑ تھلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا, اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو بابے کا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے, چاہے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے, اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ, سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے, جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلیا تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا, او بابا ایڈا جالی سی, اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا, احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے پہنچا دیا, سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور داڑھ تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے, جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. اور بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتا چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے, ورنہ وہ پہلے لم روکتا, اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کوئی پڑھ نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف, بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کے رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں, ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے, نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینے نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو, مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو, تو اڑ ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لیں کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تہاڈے کول انجن بنیا, نہ تہاڈے کول بحری جہاز بنیا, یہ بابے صرف روکتے ہی رہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانوں کے اوتے عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمیناں کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے وہ, داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے, وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو
تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا، حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی تھی. ان کی فصل کم ہو گئی، حضور کے پاس شکایتاً یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایمانداری، اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو، جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے، تم اسے فالو کرو. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا، لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم، نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا، نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے. بھائی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم اس کو خود دیکھ لیا کرو. نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں. جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی. پھر ایک دفعہ پیر مل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا، انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے، انجن اگے نہیں سی ہوتا. پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا. سرکار اسٹیشن نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی، وہ جنکشن ہے. وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے، 8 بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر. وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے. ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ، کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا، یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا، یہ بغداد شریف نے بنایا. تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ پڑھایا اور چھڑ دو 90 لاکھ تے بادی نہیں سی اس ٹائم، چلو 90 لاکھ بھی ہو گئے، مان لیا تھوڑا جھوٹ، عقیدے بھی مان لیں. اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے، ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں. کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے عقیدے نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے. اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے. اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ، اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے، کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں. تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو؟ ایک ہی سٹیٹس ہے. تو اللہ کے بندو بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں. انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں، یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں نا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. میں بھی ہوتا ہی سا، آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کشف المعجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی، وہ سنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا. ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار، یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں، آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں، غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب
کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، اور تمہارے بابا جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا نا. ہاں جی بابا جی، بابا جی. ہاں جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس 550 ارب ڈالر ہے، ہمارے پاس 550 GB کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. یہ ہمارا حال ہے. ارب ڈالر تو نہیں ہے، ساڑھے کو GB کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا، بزرگ آئے نا میدان عمل میں، یہ قرضہ اتارے نا، بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی، وہ دیں گے، آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی، خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے. آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے، بابا نہیں پال رہا، وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے، میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا، کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں، کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا؟ تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوست کو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں. ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار کیمرہ میرا ہے، کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں، قرآن بخاری مسلم. لوگ بھی آپ کے ہی ہیں، ادھر سے ادھر آئے میں، میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلانا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے، تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے، بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا، کشف المجوب میں بھی لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے باب فرید الدین عطار نے، جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے، باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کیے تھے، منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے، ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے.